خاتمے کی طرف جا رہا. میں آخر میں یہ چاہوں گا کہ آج کے موجودہ حالات میں جہاں پر ساری دنیا میں ہم صرف کشمیر کی بات نہیں کرتے، ساری دنیا میں نفرتیں جو ہیں وہ پروان چڑھ رہی ہیں، غلط فہمیاں جو ہیں وہ بہت، تو ان سارے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے جو صوفیاء اور اولیاء کے جو پیغام تھا ان کی روشنی میں کیا پیغام آپ لوگوں کو دینا چاہیں گے؟ نور ٹی وی کے توسط سے اس وقت 160 ممالک میں ہماری آواز پہنچ رہی ہے، تو کیا آپ میسج دینا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا ان اولیاء کی، ان صوفیاء کی چھوڑی ہوئی تعلیمات پہ عمل کر کے ہم اس جو آج جو دنیا میں انسانوں کو جو مسائل درپیش ہیں ان سے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ آخری 2 منٹ ہیں آپ. ایک بات میں عرض کروں گا، چونکہ امیر کبیر میر ہمدانی کا لقب ہے. امیر کہتے ہیں جو بڑا ہو، کبیر کے معنی بھی وہی آتے ہیں. تو انہی کے الفاظ میں، انہی کی باتوں میں یہ پیغام کیا، بہرحال اگر میں مختصراً عرض کروں گا تو ڈاکٹر علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہیں تاریخ قرآن ہو کر. اور دوسری جگہ انہوں نے وہ ایک، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ وہ تو گفتار، وہ کردار، تو ثابت، وہ سیارہ. تو بیسیکلی ان کا زہد، ان کا تقوی وہ لالچ کے بغیر تھی. جب میر صلی ہمدانی، انہیں کوئی لالچ نہیں تھی کہ اب سلطان شہاب الدین مجھے کوئی نوازیں گے. بیسیکلی وہ تو اقتدار چھوڑ کر والد گورنر ہیں اور ساری آسائشیں چھوڑ کر بات یہی کشمیر ہے. کا سفر. ایک تو یہ ہے کہ لالچ، نفس کشی، یہ بہت بڑی چیز ہے. اگر ہم نفس کو ماریں گے نا، آج ہم کیوں سر پھٹول کر رہے ہیں؟ لالچے ہیں. تو مسئلہ کشمیر کب کا حل ہو گیا ہوتا؟ صرف لالچ ہے، لوگوں میں آپس میں رسکشیاں ہیں، پرسنل مفادات ہیں، ورنہ قتل عام ہو رہا ہے. اگر آج بھی کشمیر کے دونوں طرف کے لوگ اس بات کا تہیہ کریں گے کہ ہم شاہ ہمدان کی صرف اوراد فتحیہ کو اپنائیں گے، میرے خیال میں تمام مسائل کا حل ہوگا. دیکھیں، میں نے ان کا ایک آخری وہ رباعیہ نقطہ پڑھا. وہ کہتے ہیں کہ رضینا باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ ورسولہ وبالقرآن اماما وبالکعبۃ قبلۃ وبالصلاۃ فریضۃ وبالمؤمنین اخوانا وبذی النورین وبالفاروق وبالمرتضی ائمۃ رضوان اللہ علیہم اجمعین. یعنی یہی پیغام ہے. ہم اس بات پر جم جائیں، یہ کہیں کہ اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، آقا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں، لیڈر ہیں، مربی ہیں، سب کچھ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے ساتھ دل لگائیں، اور لالچ، نفس کشی، لالچ کو ختم کر دیں، نفس کو ماریں. اگر اس راہ میں مجاہدہ کرنا پڑے تو میرے خیال میں مسائل کا حل یہی ہے. لیکن اگر ہم اپنے نفس کو نہیں مارتے ہیں پھر تو خون خرابہ ہوتا ہی رہے گا. لیکن بیسیکلی جو ہمیں کرنے کا کام وہ یہ ہے کہ حضرت میر صلی ہمدانی کی تعلیمات کو ازہر نو اجاگر کرنے کے لیے ہم کوسوں دور ہیں اس سے، ہم ان تعلیمات سے کوسوں دور ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تو منزہ اور پاک ہے، میں تیری عبادت اس طرح نہیں کر سکا جس طرح کرنے کا حق تھا. سبحانک ما عرفناک حق معرفتک، او اللہ میں تو تجھے اس طرح سے نہیں پہچان سکا جس طرح مجھے تجھے پہچاننے کا حق ہے. سبحانک ما اس طرح سے گویا کہ ذکرنا کا حق کا ذکر کا، میں تجھے اس طرح یاد نہیں کر سکا جس طرح تجھے یاد کرنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے، رسول پاک کو پہچاننے کے لیے میرے خیال میں ان کی تعلیمات سب سے اہم اور وقت کی ضرورت ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو اپنائیں، اس پر عمل کریں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہمارے اس پروگرام میں، آپ نے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے موقع فراہم کیا. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. صرف ایک چھوٹی سی بات جاتے جاتے کہہ دوں، جس طرح ڈاکٹر غلام نبی فلاحی صاحب نے فرمایا کہ ان اولیاء اکرام کی، صوفیاء کی جو تعلیمات ہیں، آج ہمارے جتنے مسائل ہیں، آج ہم جن مشکلات کا شکار ہیں، ان کو ہم اسی طرح دور کر سکتے ہیں کہ ہم ان اولیاء اور صوفیاء کی تعلیمات کو اپنا لیں. انہوں نے کسی جگہ بھی
نفرت کی بات نہیں کی، کسی جگہ بھی جنگ و جدل کی بات نہیں کی. انہوں نے صرف اور صرف امن کی بات کی، سلامتی کی بات کی، بھائی چارے کی بات کی. اور آج انہی صوفیاء اور اولیاء کے پیغام کو لے کر نور ٹی وی ساری دنیا میں جو اسلام کا محبت اور بھائی چارے کا پیغام ہے اس کو پھیلا رہا ہے. کشمیر ٹائم کی آج کے اس پروگرام میں اجازت دیجیے، اگلے ہفتے انشاءاللہ نئے پروگرام اور نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. خدا حافظ.